ہوگا. اور ایک دن خدیجہ کا غلام میسر آیا کہ محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ تم سے شادی کرے. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں ہاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کوئی کام اپنے چچا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. آئے چچا کی خدمت میں، کہنے لگے چچا میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا، میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا. کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا. کہا بیٹے خواہش تو میری بھی تھی. دیکھو کیا خواہشیں ٹکرائی ہیں. خدیجہ کی مرضی ہے، رسول کی مرضی ہے. چچا کہہ رہا ہے خواہش تو میری بھی تھی لیکن غربت کی وجہ سے خاموش ہو گیا. لیکن بھتیجے اگر تو ہاں کر دے تو ساری شادی کا بندوبست میری ذمہ داری ہے. ساری شادی کا بندوبست میں سنے جاؤ. آج چاہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کے کچھ تھوڑے سے رخ سامنے آ جائیں اور میرا محمد سمجھ میں آ جائے. بیٹے تم ہاں کر دو ہاں خدیجہ سے شادی کو. بندوبست شادی کا میں کروں گا. کہتے ہیں کہ ابو طالب تو فقیر تھے. بھائی ایسے ہی فقیر تھے کہ محمد کی شادی کے بعد 3 دن اپنی جیب سے محمد کا ولیمہ کیا. ایسے ہی فقیر تھے کہ متواتر 3 دن تک 3 وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شادی کا ولیمہ کیا. تو فقیر اس سے پہلے نہیں تھے، تمہارے رسول پر خرچ کر کے فقیر بنے. اب دیکھو میرے محمد کی شان دیکھو. شادی طے ہوئی، میں جاؤں گا آگے، مجھے بہت دور جانا ہے لیکن محمد کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھلا کر آگے جانا چاہ رہا ہوں. میرے محمد کی شان دیکھو، نہیں خدیجہ کی شان دیکھو. ازواج مطہرات کی تعداد پوری زندگی میں رسول کی 28، اختلاف کے ساتھ 21. ایک وقت میں 9 یا 12، ٹھیک، ایک وقت میں یا 9 رہی ازواج مطہرات یا 12 رہی. ساری ازواج پوری زندگی کی یا 21 یا 28، ٹھیک ہے نا. 21 کو مان لو تو خدیجہ کو چھوڑ کر 20. بھائی رکے رہنا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی اگر شریک زندگی ہو تو فضیلت نہیں ہے، اگر شریک مقصد ہو تو فضیلت ہے. بیوی شریک زندگی ہو تو کوئی کمال نہیں ہے. ہر شوہر کی بیوی شریک زندگی ہوتی ہے. بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے، اب میں پچھلی تقریروں سے جوڑ رہا ہوں، بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے تو صاحب فضیلت ہے. وہ جو 20 ازواج مطہرات تھی انہیں بیت المال سے ملتا رہا اسلام کے، تو ان ازواج کو اسلام نے پالا اور اسلام کو خدیجہ نے پالا. جو درکار ہے تو 21 تھیں جن میں ایک خدیجہ. جاؤ جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو کھنگال ڈالو. 21 شادیاں کرنے والا رسول دولہا بن کے اگر گیا تو خدیجہ کے در پر. کسی اور کی حسرت پوری نہ ہو سکے، کسی کی بھی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. دولہا بن کے گیا ہے میرا رسول. پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ تو دولہا بنا ہے. دولہا بن کے گیا خدیجہ کے گھر. اکابرین قریش بیٹھے ہوئے تھے. بارات پہنچی، سننا رکے رہنا. بارات پہنچی، استقبال کیا گیا. محمد بیٹھے، ابو طالب بیٹھے، سارے خاندان والے بیٹھے. اور اب بیٹھ چھڑ گئی کہ خطبہ نکاح کون پڑھے. ایک مرتبہ خدیجہ والوں نے کہا کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا مجال کہ محمد کا خطبہ نکاح پڑھے. اور اب ترغیب المشتاقین میں محمد ابن عمر ابن نبی بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، کتاب کا نام ہے ترغیب المشتاقین. انہوں نے خطبہ نکاح ابو طالب لکھا. کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اسماعیل کا بیٹا بنایا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب. حمد ہے اس اللہ کی
جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا، اسماعیل کا بیٹا بنایا، تو رسول کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ ہم دے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ بھائی خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں رسول کا، تعریف اپنی کر رہے ہیں؟ خطبہ نکاح ہے رسول کا، نکاح رسول کا ہو رہا ہے، تعریف اپنی کر رہے ہو کہ مجھے ابراہیم نے بیٹا بنایا۔ تو بھائی کہنے لگے کہ مجھے تو مسلمانوں کو قرآن کی ایک آیت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، عجیب و غریب دعا کی تھی، وجنبنی و بنیہ ان نعبد الاصنام، پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا، پروردگار میرے بیٹوں کو، ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، پروردگار میرے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ تو یا دعا رد ہو گئی یا دعا قبول ہوئی، تو اب ابراہیم کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی نا، ابراہیم کی دعا تو بہرحال قبول ہوگی۔ تو اب ابراہیم کا بیٹا وہ، توجہ رہے، بیٹا وہ جو بت پرست نہ ہو، محمد کے سامنے کا حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ تو ابو طالب اپنی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے وارث شریعت، یہ بیٹھا ہے وارث شریعت، یہ بیٹھا ہے صاحب کتاب، اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، اگر غلط ہے تو یہ انکار کر دے، اور اگر ہوں تو میرے پاس شرک نہیں ہے، اسلام ہے۔ سنتے جانا لیکن زندگی کے کچھ تھوڑی سی گوشے ہیں جن کو چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں۔ دیکھو ابھی خدیجہ اور ابو طالب کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ابھی تیسرا شخص داخل نہیں ہوا۔ اچھا، تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کا خطبہ نکاح پڑھایا، بلکہ نکاح پڑھایا، ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اب میں پھر سوال کروں کہ پروردگار عیسیٰ کو بھیج دے نکاح پڑھانے کے لیے؟ بھائی اسٹیٹس چاہیے، نکاح خان کے لیے اسٹیٹس چاہیے، محمد رسول اللہ کا اسٹیٹس دیکھ۔ تو عیسیٰ تو زندہ ہے اور انبیاء زندہ نہ صحیح، خضر زندہ ہے، الیاس زندہ ہے، عیسیٰ زندہ ہے، تو پروردگار انہیں میں سے کسی کو بھیج دے۔ اچھا انہیں نہیں بھیجتا، فرشتے بھیج دے، جبریل آ جائے نکاح پڑھا دے، پیکر بشری میں آئے ہیں جبریل۔ اچھا جبریل کو نہیں بھیجتا، خود پڑھا دے، خود پڑھا دے، اس لیے کہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ علی کا نکاح خود پڑھایا تھا۔ بھائی یاد ہے نا، یہ تو سب نے، مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب اور مولانا محمد ظفر القادری صاحب بڑے علماء کبار کے اندر شمار ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ روایت متفق علیہ ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے آسمانوں میں ہوا اور نکاح پڑھایا اللہ نے۔ تو یا نبی بھیج محمد کے نکاح کے لیے، یا فرشتہ بھیج محمد کے نکاح کے لیے، بھائی توجہ رہے، یا خود پڑھا دے، کہا نہیں، اس سے پڑھواؤں گا جو میری نمائندگی میں محمد کی مدد کر رہا ہے، اب جملہ سننا، اس سے پڑھواؤں گا جو میری نیابت میں، اللہ کہہ رہا ہے میری نیابت میں محمد کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھائی رکے رہنا، تو پروردگار تو نے محمد کا نکاح ابو طالب سے پڑھوا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پروردگار علی کا نکاح محمد سے پڑھوا دے، کہا نہیں، ابو طالب کا یہ احسان مجھ پر تھا، مجھ پر احسان تھا کہ اس نے تیرا نکاح پڑھا، تو جب تو صحیح کہ اس کے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا، کوئی اور نہیں پڑھے گا۔